ویلکم بیک ناظرین, اور زیادہ وقت نہیں لوں گی, ڈاکٹر موئی سے بات کنٹینیو کریں گے. تیسرا آپ نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی چیز کو خراب کرتا ہے تو چوتھا کوئی چیز کو خراب کرتا بیسیکلی ایورژن, یو گیٹ کیونکہ اٹیچمنٹ, جتنا اٹیچمنٹ کسی چیز سے زیادہ ہوگا اس کے کھو جانے پر دکھ بھی اتنا زیادہ ہوگا, اور چھن جانے پر غصہ یا نفرت بھی اتنی زیادہ ہوگی جس نے چھینا ہوگا. تو آپ جس جو لیول کا اٹیچمنٹ ہوگا اسی لیول کا پروپورشنلی ہوگا غصہ یا نفرت جو بھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ ساری زندگی ان چیزوں کو بچانے میں اور سنبھالنے ہی میں لگا دیتے ہو. بالکل صحیح. اور اس وجہ سے آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ہر لمحہ زندگی کا جو آپ کو گزر گیا وہ آپ خسارے میں رہے, کیونکہ جس حقیقت کو آپ نے جاننا تھا قرآن نے آپ کو بتایا, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے آپ کو بتایا, وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے اپنے ذہن سے ہٹا دی. تو آپ جو چیز فالو کر رہے ہیں وہ اپنی ذات اور اپنی تمنا اور اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں, اپنے ایگو کو فالو کر رہے ہیں. اپنے ایگو. اب یہ جو چوتھی چیز جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت آتی ہے کہ جب انسان, نمبر آف تھنگز از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس کتنا ہے. کئی ایسے گزرے ہیں لوگ جنہوں نے بادشاہتی کی ہیں, تخت پہ بیٹھے ہیں, مگر وہ تخت و تاج سے کبھی اٹیچ نہیں تھے, مزاج فقیرانہ تھا. ٹھیک ہے, فقیرانہ مزاج تھا. اللہ نے دی ہے ایک مقام دیا ہے, زمین دی ہے, ایک ملک دیا ہے, تو یہ اللہ کی عبادت اور فرض سمجھ کر حکمرانی کرنے میں انسان کا اپنا ایگو نہیں آتا اور اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اب اس پورے چار جب کنڈیشنز چل رہی ہوتی ہیں تو ایک پانچویں کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور اسے کہتے ہیں لو آف لائف, زندگی سے محبت, دنیا سے محبت. یہ ففتھ افلکشن. اب تم نے ایک سوال پوچھا تھا نا آج گاڑی میں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, تو کیا بات ہے کہ موت کا جیسے ہی تھاٹ آتا ہے ہمارے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا, اللہ نہ کرے ایسا, اور ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. اور موت کے وقت ہمیں یہ نہیں فکر ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے, ہمیں یہ فکر ہوگی پیچھے کیا ہوگا, ہے نا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چار افلکشنز کے بعد جو پانچواں ڈیولپ ہوتا ہے وہ آپ کو زندگی سے پیار کراتا ہے, دنیا سے آپ کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اب دنیا آپ نے چھوڑنی نہیں ہے, کہ دنیا آپ نے اب چھوڑنی نہیں ہے. یہ آپ کی ففتھ افلکشن آف مائنڈ ہے. ہمارے ساتھ سدرا ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں سدرا آپ؟ رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو میں ڈاکٹر موئی کی بہت بہت بڑی فین ہوں. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں آج تک کسی نے نہیں بتائی. میں نے بہت ریسرچ کری ہے, بہت زیادہ دیکھا ہے, آج تک مجھے کسی نے ایگو پہ یہ بات نہیں بتائی. اچھا, میرا جو کوشچن ہے, بہت شکریہ, وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ایگو جو ہے وہ اس سے اٹیچمنٹ سے ہوتی ہے, صحیح ہے. اب مجھے اٹیچمنٹ ہے اپنے بچوں سے, میرے 2 بچے ہیں, مجھے ان سے بے انتہا محبت ہے, اپنے ہسبینڈ سے محبت ہے. اب میں اپنی میں کو جب تک ختم نہیں کروں گی اس محبت کو, تو میں اللہ کی میں کو کیسے پہچانوں گی؟ میرا سوال یہ ہے. لیکن میں چاہتی ہوں ان کو ختم کروں. میرے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, سب سے اٹیچمنٹ ہے, لیکن میری اٹیچمنٹ ان چیزوں سے کم تو ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. محبت بے انتہا ہے اولاد سے, لیکن میں محبت کو ختم کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس اللہ کو پالوں, لیکن پھر بھی بڑھتی جاتی ہے. اتنا وہ ختم کرتے ختم نہیں ہوتی. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. بہت تھینکفل ہوں آپ کی پوری ٹیم کی. بہت زیادہ ایسا ٹاپک میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کری, ہر جگہ سرچ کری, مجھے ایسا نہیں ملتا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ اتنا اچھا اسکالر آپ لوگوں نے ہمیں دیا جس نے ایگو پہ بات کری ہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور ہم بھی ہیلتھ ٹی وی کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پروگرام لے کے آئیں جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے میں ہمیں ہیلپ کرے. اچھا جی, ان کا سوال بہت پوائنٹ پہ سوال کیا انہوں نے. بالکل اسی لو آف لائف, لو آف لائف پہ کیا. اب لو آف لائف پیدا ہوتا ہے اٹیچمنٹ سے. اب انہوں نے ایک سوال, کیونکہ چھوٹا سا جواب دے دوں. دنیا میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کو محبتیں ہوں گی, اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اولاد کے ساتھ آپ کا ایک روحانی رشتہ بھی ہے, ٹھیک, اور ایک فرض کے حوالے سے بھی رشتہ ہے کہ اولاد کو اللہ نے بھیجا آپ کے پاس, آپ نے پالنا ہے, اور اٹیچمنٹ لازمی ہے. انسان جانور کو بھی اپنے پاس رکھتا نا, اس سے بھی اسے محبت ہو جاتی ہے. یہ تو آپ کی اپنی اولاد ہے. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی سے محبت کم کرو, ٹھیک, یہ نہیں کہا گیا, مگر آپ کی تمام محبتیں, آپ کی تمام چاہتیں, آپ کا تمام پیار, آپ کی تمام اٹیچمنٹ ایک بڑی چھتری ہو آپ کے پاس جس کے اندر موجود ہو. وہ چھتری اللہ کی محبت, اللہ کی رضا, اللہ کا تقوی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت, یعنی رسول اور نبی سے اتنی محبت ہو کہ باقی تمام محبتیں اس لیے کی جائیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے.
یعنی کہ اگر میں آپ سے اس سوال کو تھوڑا سا میں جواب کو سمجھی تو کہ آپ ان سے محبت کریں لیکن یا تو اس طرح کہا گیا ہے جس طرح بتایا گیا اس طرح کریں, یا تو اس لیے کریں کیونکہ آپ کو وہ ایک ذمہ داری آپ کے سر پہ دی گئی ہے. نہیں صحیح ہے, مگر سمجھے کہ اللہ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہ ہو. نہیں ہوتی ہے نا, لوگ اولاد کے لیے اللہ کے احکامات نہیں مانتے, خالی دعویٰ کرتے ہیں محبت کے کیا فائدہ. عملاً دیکھا جاتی ہے نا کوئی چیز, تو عملاً نظر آتا ہے آپ کو کہ اگر اللہ سے آپ کو محبت عشق الہی اگر آپ کی ذات کے ایک ایک ذرے میں چلا گیا, سرایت کر گیا ہے, تو پھر یہ تمام محبتیں ہوں گی مگر اس محبت کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی. تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پہ اپنی محبت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو ذبح کرنے والے تھے. تو اللہ کی محبت بڑی اولاد سے, یہ ایک ایگزامپل ہے, بہت بڑی ایگزامپل ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بس وہی اگین غور و فکر پہ بات آ کے وہیں رک گئی. غور و فکر کریں کہ اپنی زندگیوں میں کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, غور و فکر کریں کہ زندگیوں میں کس طرف آپ کی انکلینیشن ہے, غور و فکر کریں کہ اپنی زندگی میں کس راہ کو آپ نے چنا ہوا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یہاں کوئی نہیں آپ کو جج کرنے والا, آپ سب سے بہترین شخص ہے اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے. تو پلیز جج کریں کہ کیا آپ انسان ہیں, کیا آپ انسانیت کے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے. اگر نہیں کر رہے تو پھر اپنے آپ کو انسان نہ کہلائیں, اگر نہیں کرے تو یا تو کرنا شروع کریں یا تو اپنے آپ کو انسان نہ کہلوائیں. اسی بات پہ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے, وقت تھوڑا لمیٹڈ تھا لیکن کل ہم پھر آپ کے ساتھ آئیں گے, کل ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی بھی بہت ساری باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں, کیونکہ ہم اس ایک تو ہے شہر, ہمارا شہر بھی امن میں نہیں ہے, ملک بھی نہیں ہے, اور انفیکٹ اگر ہم ان ہول دیکھیں تو دنیا میں بھی بہت سارے ایسے پرابلمز ہو رہے ہیں جو ہمیں شاید اپنے سے بڑے نہیں لگتے, ہمیں اپنا پرابلم بہت بڑا لگتا ہے, ہر جگہ یہ پرابلم ہے. تو اگر انسانیت کا ایک فارمولا ہم سمجھ جائیں تو شاید یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی سے وہ ختم ہو سکتی ہیں. سی یو ٹمورو اینڈ اوور ٹو یو. تھینک یو بیٹا. ہم نے آج جو سلسلہ گفتگو کو جاری رکھا اور امید کروں گا کل بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ رانگ نالج کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں اور پورا سلسلہ جو ہمارا ہے یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے تاکہ یہ افلیکشنز بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں. اٹیچمنٹ کئی دفعہ لوگ سمجھتے نہیں, مگر آج اٹیچمنٹ کے حوالے سے ایک آپ کو چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک واقعہ آپ دیکھتے ہیں مگر اس واقعے کا آپ پہ شاید اثر کم ہو اگر اس واقعے میں موجود لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی دلی وابستگی نہ ہو. مگر اگر آپ نے سنا کہ کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کی وابستگی تھی تو آپ کو اتنا ہی پروپورشنلی دکھ ہوگا. تو اٹیچمنٹ جتنی زیادہ ہوتی ہے تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. مگر اٹیچمنٹ اگر اللہ سے ہو تو چونکہ اللہ کی ذات چینج نہیں ہوتی. بات اس جگہ لا کے رکنی تھی آج کہ یہ مادی دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں, ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں, اقتدار کے لیے کرتے ہیں, طاقت کے لیے کرتے ہیں, دولت کے لیے کرتے ہیں, حسن کے لیے کرتے ہیں, صحت کے لیے کرتے ہیں, مگر یہ تمام کی تمام چیزیں چینج ہو جاتی. آج ہے کل نہیں ہوگی. تو پتہ چلا کہ اتنی کاوش, اتنی محنت, اتنی انویسٹمنٹ, اتنا ٹائم دیا, آخر وہ چینج ہوگی تو انسان خسارے میں ہوا کہ نہیں ہوا. کہیں پہ پیسہ انویسٹ کیا وہ بندہ ہی چلا گیا, اب گیا پیسہ, زندگی بھر کا کمایا ہوا دھن جو ہے وہ گیا, دولت گئی. تو یہاں جو چیز بتائی جا رہی وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پہچانو اس ذات کو کہ جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, کبھی چینج نہیں ہوگی, جو کہا وہ پورا کرے گی. تمہیں سب سے زیادہ محبت وہ ذات کرتی ہے تو اس ذات کو اپنا محور اور مرکز بنا دو اور تمام محبتیں اسی ذات کے حوالے سے کرو دنیا میں. تو جب اس ذات کے لیے کوشش کرو گے ڈھونڈنے کی اور اس ذات کی جستجو میں اپنی زندگی گزارو گے تو چیزیں تو تمہیں ویسی ملے گی. نوکری تم کرو گے یا کاروبار تم کرو گے, خواتین ہیں تو کھانا بھی بناؤ گے, بچے ہو تو اسکول میں بھی جاؤ گے, یہ تمام چیزیں تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. اصل چیز ہے کہ کس مقام پر ہمیں پہنچنا ہے, محور کیا ہونا چاہیے. تو محور پروردگار کی ذات ہونی چاہیے. اور جب انسان پروردگار کو ڈھونڈتا ہے, جب اللہ کو ڈھونڈتا ہے اور اس کی زندگی کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ مجھے میرا رب مل جائے, اس کی قربت حاصل ہو جائے, اس کی رضا مجھے مل جائے, تو زندگی کی باقی چیزیں اتنی زیادہ دلکش نہیں رہتی. ایک جملہ کہتا چلوں, اگر سمجھ پائے تو بہت بڑی بات ہوگی. اکثر میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ ہماری ساری زندگی یا تو ہم
عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس خوف سے کہ سزا ملے گی مرنے کے بعد، یا عمل کرتے ہیں یا اپنے آپ کو روکتے ہیں کچھ ایسے عمل کرنے سے، اس ذہن میں یہ ریوارڈ ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی. بالکل صحیح ہے، خدا نے کہا ہے ہم سے. مگر ایک اور لیول ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جنت کی جستجو کے بجائے جنت والے کو ڈھونڈیں، جنت بنانے والے کی جستجو کریں، حوض کوثر کے مالک کی جستجو کریں؟ کیونکہ اگر جنت بنانے والی کی رضا مل گئی تو آپ جنت کے محتاج نہیں ہوں گے، جنت چاہے گی کہ آپ اس میں داخل ہو جاؤ. تو ہم کوشش کریں کہ ہماری تمام کی تمام فوکس جو ہے وہ پروردگار کی ذات ہو، اس کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. تو پھر یہ جو ایفلکشنز مائنڈ کے ہیں یہ اس طرح کام نہیں کریں گے. ہم کل اس پہ ذرا مزید گفتگو کریں گے اور پریکٹیکل وے میں سمجھائیں گے کہ کس طرح یہ ایفلکشنز آف دا مائنڈ اور 5 بیماریاں ذہن کی ہم اسے ختم کر سکتے ہیں اور حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی اسکرین جو ہمارے سامنے ہے اور اتنی خوبصورت آوازیں ہیں، یہ دراصل اسی طرح ہے جس طرح ایک پیاسے کو دور نخلستان نظر آتا ہے صحرا کے اندر، جب قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صحرائی ہے، مٹی ہے، دھول ہے، وہاں کہیں پانی نہیں ہے. پانی اصل اس کے اندر ہوتا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ ایکسٹرنل ورلڈ، جو بیرونی دنیا ہے، جو خارجی دنیا ہے، از اے ریفلیکشن آف یور انر ورلڈ. یعنی ہمیں دنیا میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر کی دنیا کا عکس باہر کی دنیا پر آتا ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو اس ماہ رمضان میں بہت ساری برکتیں دے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور یہ توفیق دے کہ یہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.